من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مفاہمت اور اتحاد اور یگانگت کی ضرورت و اہمیت۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس عنوان پر پہلا پروگرام ہو چکا ہے، یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مفاہمتی عمل و یگانگت اور اتحاد کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں۔ مفاہمتی عمل کی دوسری بہترین مثال، پہلی مثال ہم دے چکے ہیں صلح حدیبیہ کی اور دوسری فتح مکہ کی، اور دوسری بہترین مثال جو ہے وہ شاہکار مثال میثاق مدینہ ہے، جس کے ذریعے مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا۔ میثاق مدینہ یعنی مدینہ کا معاہدہ، مدینہ کا ایک مدینہ شریف کا ایگریمنٹ ایک تاریخی اور تحریری معاہدہ تھا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے انہیں مذہبی، عدالتی اور قانونی آزادی کی ضمانت فراہم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل طائف کا معاملہ ہو یا نجران کے عیسائیوں کا معاملہ ہو یا یہود کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاہمانہ طرز عمل میں کمی نہیں آئی۔ غزوہ بدر کے میدان میں لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی فوج کے افراد اس پانی کے حوض پر آئے جو کہ اسلامی لشکر کے قبضے میں تھا۔ مسلمان کی فوج نے حوض اپنی ضروریات کے لیے بنایا تھا، مشرکین کو پانی دینے سے روکنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، نہیں، ان کو روکو نہیں، ان کو پانی پینے دو۔ اس واقعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفاہمتی عمل میدان جنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے اور بہت عمدہ مثال ہے جو انسانی عظمت اور عفت کی بلند ترین مثال کہلائی جا سکتی ہے۔ لوگ تو دشمنوں کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، ان کا ان کا کھانا پینا کو اس کو یعنی مجبور کر دیتے ہیں، ان کی سپلائی لائن معطل کر دیتے ہیں کھانے پینے کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں، ان کو پانی پینے دیا جائے، پانی ان کو نہ روکا جائے۔ یہ ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، جن کی رحمت اور محبت میں اپنی و غیروں سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کا مقصد صرف اپنی فلاح اور مسلمانوں ہی کی بہبود نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد انسانیت کی فلاح و ترقی تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام تلوار کے بجائے تبلیغ کے ذریعے مقبول ہوا۔ اسلام کے مختصر عرصے میں مقبولیت کی بنیادی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور مفاہمتی رویہ ہی ہے۔ دنیا میں مفاہمتی عمل کی ضرورت جتنی آج ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے وسائل پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور وسائل کا حصول بنیادی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ مفادات کے ٹکراؤ نے مختلف باہمی اختلافات کو جنم دیا، جس سے دنیا میں ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ مفادات کے ٹکراؤ میں انسان بقائے باہمی کے اصولوں سے بے نیاز ہو کر رہ گیا ہے لیکن تمام تضادات اور اختلافات کے باوجود اقوام عالم سیاسی، معاشی، ثقافتی، مذہبی اور دفاعی تعلقات قائم کر رہی ہیں جن میں مفاہمت کا عنصر نمایاں ہے، کیونکہ آج کا انسان ایک عالمی شہری کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اس پس منظر میں مفاہمتی طرز عمل مزید اہمیت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ یہ خاصہ رہا ہے کہ مسائل سے الجھنے کی بجائے ان کے حل کے لیے افہام و تفہیم کی راہیں نکالی جائیں تاکہ مفاہمت قابل آگے بڑھے اور زندگی کا سفر کامیابی سے آگے کی طرف بڑھتا رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی بہبود مضمر ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے اپنا کر ہم دین و دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ میانہ روی، فلاح عامہ، احترام انسانیت، باہمی رواداری اور تمر برداشت سیرت طیبہ کا لاصحابہ صلاۃ و تحیہ کے نمایاں پہلو ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے اپنے مذہبی اور معاشرتی فرائض بجا لائیں اور دنیا میں امن،
سلامتی و قوت کا پیغام آپ کا دے تاکہ یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اسلام مفاہمت، رواداری، ہم آہنگی، امن، محبت و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام دین میں رحمت ہے۔ ہم مسلمان اسی عالم ان کے لیے رحمت قرار دی گئی ہستی کے پیروکار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مفاہمتی عمل پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے وہ انسان اور انسانی فطرت کا خالق ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے جو بہترین تحفہ انسان کی چنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی شخصیت ہے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کو بالعموم اور ہم پاکستان کو بالخصوص مفاہمتی عمل کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آج علاقائی لسانی گروہی مسلکی اور مذہبی فرقہ بندی نے ہمیں پارا پارا کیا ہوا ہے۔ دوسری قومیں ہماری اس کمزوری سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بتنظیم پاکستان میں علاقائی اور فرقہ وارانہ انتصار کے سبب عالمی قوتوں کے انتشار پھیلانے کا خوب موقع میسر ہوا ہے۔ غیروں کی کوشش یہی ہے کہ ہمارے حصے بکھرے کر کے ہماری مفاہمتی قوت کو غیر مؤثر کیا جائے اور جو ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے ختم ہو جائیں۔ لہذا دوسری امر کی ہے کہ ہم اپنے درمیان پائے جانے والے اختلافات مفاہمتی حکمت عملی کی روشنی میں حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی بقا اور سربلندی باہمی اتفاق اور مفاہمتی حکمت عملی میں مضمر ہے۔ مسلمانوں میں مفاہمت کرنا عبادت سے بھی افضل عمل بتایا گیا ہے۔ یہاں پر حدیث شریف کی کتاب سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4919 کا حوالہ دوں گا، جس میں جو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہوئی ہے، ان کے راوی حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس کا الفاظ ہیں، عربی میں پہلے پڑھتا ہوں پھر بعد میں ترجمہ کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ قالوا بلی یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالکہ۔ ترجمہ اس کے یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزوں، نماز، صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا اور آپس کا جھگڑا موڑ دینے والا ہے، یعنی دین کو جیسے سر موڑا جاتا ہے ایسے دین کو موڑ دینے والا ہے، یعنی دین کو خراب کر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے درمیان صلح صفائی سے رہنے کی ہمت توفیق و سمجھتا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ یہ آپ پروگرام کو دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو بار بار کرے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔